بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم مرحبا بکم۔ ناظرین کرام، آج میں آپ لوگوں کے سامنے عربی گرامر میں جو کہ بہت ہی بیسک اور بنیادی بات ہے، نکرہ اور معرفہ، وہ پیش کرنے جا رہا ہوں مثالوں اور وضاحتوں کے ساتھ۔ مجھے امید ہے کہ یہ بات آپ کے لیے نہایت کارآمد اور مفید ثابت ہوگی۔ اسے شروع کرنے سے پہلے میں آپ سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ اس چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن دبائیں اور عربی زبان کے فروغ میں حصہ دار بنیں، کیونکہ عربی زبان صرف ایک زبان نہیں بلکہ یہ قرآن کی زبان ہے، جنت کی زبان ہے، پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان ہے۔ اور جو شخص بھی ان چیزوں سے محبت کرتا ہے، محبت رکھتا ہے، وہ قرآن سے محبت رکھتا ہو، پیارے نبی سے محبت رکھتا ہو اور جنت کا متمنی اور خواہش مند ہو، اسے چاہیے کہ وہ عربی زبان کو سیکھے، اسے پروموٹ کرے، اسے فروغ دے اور اس کی نشر و اشاعت میں حصہ لے، کیونکہ یہ بھی ثواب کا کام ہے اور اچھا عمل ہے۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ نکرہ کہتے ہیں انڈیفینٹ کو۔ اس کی تعریف ہے وہ اسم جو غیر متعین چیز کو بتاتا ہے، یعنی نکرہ اس اسم کو کہیں گے جو کہ غیر متعین ہو۔ مثال کے طور پر آپ یہاں دیکھ رہے ہیں رجل کتاب، رجل کتاب غیر متعین ہے یہ، کیونکہ یہ اسم ہے اور غیر متعین کو بتا رہا ہے۔ کون آدمی پتہ نہیں، کتاب کون کتاب یہ بھی پتہ نہیں، تو اس لیے یہ نکرہ ہوا۔ اس کو عربی میں نکرہ کہتے ہیں اور انگریزی میں اسے انڈیفینٹ کہتے ہیں۔ اور اس کی تعریف یہ ہے کہ ایسا اسم جو غیر متعین چیز کو بتاتا ہے۔ نکرہ کی علامت کیا ہے؟ اسم جو ہے تعریف کی الف لام کو قبول کرتا ہے۔ نکرہ کی علامت کیا ہے؟ یعنی وہ اسم، وہ لفظ، وہ کلمہ تعریف کی الف لام کو قبول کرتا ہے، یعنی ڈیفینٹ بننے کے لیے، معرفہ بننے کے لیے وہ الف لام کو قبول کر لیتا ہے اور اس سے متاثر ہوتا ہے۔ قبول کرنے کے بعد اس کا اثر بھی اس پر ظاہر ہوتا ہے اور دکھتا ہے۔ یہ کیسے پتہ چلے گا؟ یہ مثال سے پتہ چلے گا۔ اب ہم مثال سے اسے سمجھتے ہیں۔ مثال آپ کے سامنے موجود ہے، رجل، یہ غیر متعین ہے، نکرہ ہے۔ اب ہم اس پر الف لام داخل کریں گے۔ اوپر آیا تھا اسم تعریف کی الف لام کو قبول کرتا ہے، تو رجل ایک اسم ہے۔ آپ جو معرفے کی الف لام ہے، تعریف کی جو الف لام ہے، اسے یہ قبول کر رہا ہے۔ اب ہم اس میں داخل کر دیا الف لام، تو رجل سے کیا بنا ہے؟ الرجل۔ رجل سے بنا الرجل، اس میں الف لام قبول کر رہا ہے۔ ہم نے دیکھا رجل سے الرجل، اس میں الف لام قبول کر رہا ہے اور قبول کر کے معرفہ بھی بن رہا ہے۔ اب الرجل یہ خاص آدمی ہو گیا، یہ عام نہیں رہا۔ الرجل فی الغرفہ، آدمی یعنی خاص آدمی، اس کے بارے میں بات چل رہی ہے یا وہ آنے والا تھا، آ گیا ہے۔ الرجل فی الغرفہ، آدمی کمرے میں ہے۔ کون آدمی؟ خاص الرجل۔ تو یہ اب یہ معرفہ بن گیا، ڈیفینٹ بن گیا۔ اسی کو کہا کہ ایسا اسم جو تعریف کی الف لام کو قبول کرتا ہے اور اس سے متاثر ہوتا ہے، اس کا اثر قبول کرتا ہے، اور متاثر ہونے کے بعد کیا اس میں تبدیلی آتی ہے کہ وہ معرفہ بن جاتا ہے۔ جیسا کہ ہم دیکھ رہے ہیں مثال میں، رجل سے الرجل، اس میں الف لام قبول کر رہا ہے، الف لام اس پہ داخل کیا تو یہ لے لیا، اور اس کا اثر بھی ہو رہا ہے کہ اب یہ نکرہ نہیں رہا بلکہ معرفہ بن گیا، اور
قبول کر کے معرفہ بھی بن رہا ہے، مگر عباس سے العباس اس میں الف لام قبول تو کر رہا ہے. میں نے عباس ایک لفظ ہے اس پر الف لام داخل کیا تو العباس تو ہو رہا ہے، لیکن اس میں الف لام قبول تو کر رہا ہے مگر الف لام اثر نہیں کر رہا ہے. یعنی الف لام داخل کرنے کی وجہ سے اس میں کوئی تبدیلی نہیں آ رہی ہے، کیونکہ عباس علم ہونے کی وجہ سے پہلے سے ہی معرفہ. عباس پر الف لام ہم داخل کر دیں تو اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہوگی، یہ پہلے سے ہی معرفہ ہے. الف لام اس میں داخل کر دیں گے تو وہ معرفہ نہیں بنے گا. کیوں معرفہ نہیں بنے گا؟ کیونکہ وہ آلریڈی معرفہ ہے، وہ علم ہے. معرفہ یعنی وہ علم ہے، پروپر ناؤن ہے، اور پروپر ناؤن کے بارے میں پتا ہے کہ وہ آلریڈی کیا ہے، وہ ڈیفینٹ ہوتا ہے. تو یہاں پر عباس وہ علم ہے اور علم جو ہے وہ معرفہ ہوتا ہے، ڈیفینٹ ہوتا ہے، اس لیے ڈیفینٹ ہے. اگرچہ ہم اس کو الف لام داخل کر دیں لیکن الف لام تو لے لے گا لیکن اس کا اس پر اثر ظاہر نہیں ہوگا اور اثر قبول نہیں کرے گا، جیسا کہ ہم دیکھ رہے ہیں. مگر عباس سے العباس اس میں الف لام قبول تو کر رہا ہے مگر الف لام اثر نہیں کر رہا ہے، کیونکہ عباس علم ہونے کی وجہ سے پہلے سے ہی معرفہ ہے. تو میں امید کرتا ہوں کہ آپ نکرہ سمجھ گئے ہوں گے. نکرہ وہ اسم جو غیر متعین چیز کو بتاتا ہے، غیر متعین چیز پر دلالت کرتا ہے. مثال رجل کتاب، اور نکرے کو ہم ایسے بھی سمجھ سکتے ہیں کہ وہ اسم جس کے اوپر الف لام نہ ہو اور تنوین ہو، تو تنوین کے ذریعے سے بھی ہم نکرہ کو پہچان سکتے ہیں، جیسے رجل کتاب. البتہ وہ علم نہ ہو. عباس یہاں پر بھی نکرہ ہے لیکن یہ تنوین ہے اس کے اوپر، لیکن یہ نکرہ نہیں ہے بلکہ معرفہ ہے. تو وہ اسم جو کہ علم نہ ہو، معرفہ نہ ہو، تو ایسی شکل میں ہم پہچان سکتے ہیں کہ وہ نکرہ ہے. رجل کتاب، غرفۃ، باب، قلم وغیرہ، یہ سب کیا نکرہ. اب اس پر الف لام داخل کریں گے تو یہ معرفہ بن جائے گا سب. یہ اس لیے بتا رہے ہیں کہ آگے چل کر کے آپ کو نکرہ اور معرفہ کی مدد سے آپ کو جملے بنانے میں آسانی ہوگی. اگر آپ نکرہ اور معرفہ سمجھتے ہیں تو جب آپ جملہ بنائیں گے، سینٹنس کریٹ کریں گے، اس وقت آپ کے لیے آسانی ہوگی اگر آپ اسے سمجھے رہیں گے تو. اب چلیے معرفہ کو سمجھتے ہیں. معرفہ کہتے ہیں ڈیفینٹ کو. اس کی تعریف کیا ہے؟ وہ اسم جو متعین چیز کو بتاتا ہے. معرفہ وہ اسم جو متعین چیز کو بتاتا ہے، یعنی ایسا اسم جو جانا پہچانا ہوا ہو، متعین ہو، معین ہو. معرفے کی علامت کئی ساری ہیں. نمبر 1 الضمائر، نمبر 2 العلم، نمبر 3 اسم الاشارہ، نمبر 4 اسم الموصول، نمبر 5 المعرف بالالف لام، نمبر 6 المعرف بالاضافہ. تو یہ جو 6 چیزیں ہیں یہ 6 معرفہ ہوتے ہیں. ضمیر بھی ہمیشہ معرفہ ہوتا ہے. علم یعنی پراپر نام جو کسی شخص کا، جگہ کا، شہر کا نام ہو، وہ سب معرفہ ہوتا ہے، اس پر الف لام ہو یا نہ ہو. اسم الاشارہ یہ بھی معرفہ ہوتا ہے. اسم موصول المعرف بالالف لام، یعنی اگر کسی اسم سے پہلے الف لام داخل کر دیں تو اب وہ معرفہ ہو جاتا ہے. جیسا کہ اوپر نکرہ میں آپ نے سمجھا رجل سے الرجل، تو یہی المعرف بالالف لام ہے. رجل سے الرجل ہی المعرف بالالف لام ہے، کیونکہ اس پر الف لام داخل ہوا تو اب یہ معرفہ بن گیا. اور نمبر 6 المعرف بالاضافہ، اضافت کی وجہ سے وہ معرفہ بن جاتا ہے. ان 6 کی مثال بھی میں نے ایک ایک نیچے درج کر دی ہے. الضمائر کی مثال انت ہے. اب صرف انت ہی نہیں ہے بلکہ پوری اس کی سیریز ہے. کئی الفاظ ہیں ضمائر میں اور میں نے اسے ویڈیو نمبر 7 میں بیان کیا ہے. الضمائر کو
میں نے ویڈیو نمبر 7 میں نقل کیا ہے، جہاں پر پورے ضمائر ایک ساتھ جمع کر دیے ہیں، وہاں جا کر کے ویڈیو نمبر 7 میں آپ دیکھ سکتے ہیں۔ خالد نمبر 2 علم، کیونکہ خالد کسی شخص کا نام ہے، علم ہے، پروپر نام ہے، اس لیے یہ معرفہ ہوا۔ ھذا اسم الاشارہ کی مثال ہے۔ نمبر 3 کی اسم الاشارہ کی مثال ھذا، اسے بھی میں نے ویڈیو نمبر 4 میں ھذا، ھذانی، ھؤلائی اور ھذی، ھذانی، ھؤلائی اور ذالک، تلک وغیرہ سب وہاں پر نقل کر دیے ہیں ویڈیو نمبر 4 میں، آپ جا کر کے دیکھ سکتے ہیں۔ اسم الاشارہ یہ بھی معرفہ ہے، اور اس کی ایک مثال یہاں پر موجود ہے، ھذا۔ نمبر 4 الذی، یہ بھی کئی سارے ہیں، الذی، الذانی، الذین، اللتی، اللتانی، اللاتی، اللواتی وغیرہ۔ تو اسم الموصول بھی معرفہ ہوتا ہے۔ اور نمبر 5 المعرف الف لام، الرجل، الکتاب، الغرفہ، الباب وغیرہ۔ المعرف بالاضافہ، اضافت کے ذریعے سے معرفہ بنانا، معرفہ ہو جانا، وہ ہے باب البیت، گھر کا دروازہ۔ اب باب ایک عام دروازہ ہے، لیکن جب اس کی اضافت کر دی گئی باب البیت، گھر کا دروازہ، قلم حامد، حامد کا پین، تو اب وہ معرفہ ہو گیا۔ تو یہ چیزیں آپ کے سمجھ میں امید کرتا ہوں کہ آ گئی ہوگی، اور جب چیز سمجھ میں آ جائے گی تو جو اس کے بعد جو ویڈیو آنے والا ہے مبتدا خبر کا، جس میں ہم آپ کو مبتدا خبر بتائیں گے، اور مبتدا خبر میں کن چیزوں میں موافقت ہوتی ہے، مطابقت ہوتی ہے، وہ بتائیں گے، اور مبتدا معرفہ ہوتا ہے، خبر نکرہ ہوتی ہے۔ جب ہم یہ بتائیں گے تو اس وقت آپ کو یہ نکرہ اور معرفہ اگر آپ سمجھے ہوئے ہیں تو وہاں پر آپ کو یہ چیز فائدہ دے گی، اور اس چیز کو سمجھنے میں آپ کی چیز کو سمجھنے میں آپ کی مدد کرے گی۔ مع السلامہ، خدا حافظ۔